انسان اگر مثال کے طور پر ابھی مر گیا اور محشر نہ جانے کئی ہزار سال بعد برپا ہوگا، قیامت کئی ہزار سال بعد آئے گی، تو یہ درمیان کا جو ہزاروں سال کا مثال کے طور پہ زمانہ ہے، وقت ہے، یہ عالم برزخ کے اندر انسان گزارے گا، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں اے بندگان خدا، یعنی مصر والوں سے خطاب کر رہے ہیں، اے اللہ کے بندو، اگر انسان کی بخشش نہ ہو تو موت سے زیادہ سخت چیز کوئی نہیں ہے، لہٰذا قبر کی تاریکی، تنگی اور تنہائی سے ڈرو۔ بے شک قبر ہر روز یہ آواز دیتی ہے۔ کیا آواز دیتی ہے؟ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں یہ زمین کتنے عظیم ترین بدن اور حسین ترین رنگ کھا گئی، ایسے بدن کہ جن کو دولت و راحت کی غذا مل رہی تھی، جن کو شرف کی آغوش میں پالا گیا۔ تو عزیزو، یہ تو وحشت قبر تھا کہ جس کا ہم سب نے سامنا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے فشار قبر، کہ جس کے بارے میں روایت کے اندر ملتا ہے کہ میت کو اس قدر فشار قبر ہوگا کہ اس کا جسم پارا پارا ہو جائے گا، اس کا دماغ باہر آ جائے گا اور اس کی چربی جو ہے وہ پگھل جائے گی، اس کی پسلیاں آپس میں مل جائیں گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ موت کے موضوع کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں۔ آپ کے سامنے میں نے حالت احتضار کے احکامات بیان کیے اور موت کا وقت بیان کیا کہ کس طریقے سے ملک الموت انسان کی روح کو قبض کرتا ہے اور کیا کیا اذیت اور کیا کیا آلام کا سامنا کرنا پڑتا مرنے والے کو۔ اس ویڈیو کے نشر ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مولانا ہمارے لیے برزخ کے موضوع کے اوپر گفتگو کریں اور برزخ کے بارے میں ہمیں کچھ بیان کریں کہ برزخ کیا ہے، تفصیل سے کیا ہے، برزخ کے موضوع کے اوپر گفتگو کریں۔ تو چلیے آج میں آپ کے سامنے عالم برزخ کے موضوع کے اوپر گفتگو کرنے لگا ہوں۔ جب بھی کسی بھی موضوع کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کے معنی کو جانا جاتا ہے کہ اس کے لغتی معنی کیا ہے۔ تو لہٰذا لغت کے اندر برزخ کے معنی ہے دو چیزوں کے درمیانی حائل چیز کو برزخ کہا جاتا ہے، یعنی دو چیزوں کے درمیان میں جو درمیان میں واسطہ ہے اس کو لغت کے اندر برزخ کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کی لغوی معنی سے ہی کیا اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے کہ برزخ موت اور قیامت کے درمیانی واسطے کو کہا جاتا ہے، اور اسی واسطے میں اور اسی عالم برزخ کے اندر یا تو انسان کو نعمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی کہ اس عالم برزخ میں انسان کو نعمتیں دی جائیں گی، یا تو اس عالم برزخ میں انسان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ سورہ مومنون کی آیت موجود ہے، پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ ان کے مرنے کے بعد عالم برزخ ہے ان کے اٹھانے تک، یعنی ایک تو محشر کے اندر اٹھایا جائے گا اور ایک انسان مر جاتا ہے۔ انسان اگر مثال کے طور پر ابھی مر گیا اور محشر نہ جانے کئی ہزار سال بعد برپا ہوگا، قیامت کئی ہزار سال بعد آئے گی، تو یہ درمیان کا جو ہزاروں سال کا مثال کے طور پہ زمانہ ہے، وقت ہے، یہ عالم برزخ کے اندر انسان گزارے گا، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور اسی عالم برزخ کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ البرزخ القبر وفیہ ثواب وعقاب بین الدنیا والآخرہ۔ بحر العنوان میں اس روایت کو علامہ مجلسی سے نقل کیا، امام جعفر صادق کی روایت ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ عالم برزخ میں انسان کو نعمتیں دی جائیں گی یا تو عذاب دیا جائے گا، اور یہ عالم برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان میں، یعنی کہ انسان قبر میں جائے گا تو لہٰذا یہ قبر سے جو انسان کا رستہ شروع ہو رہا ہے یہ عالم برزخ کا رستہ ہے، اور آخرت تک یہ رستہ جا رہا ہے۔ نہیں معلوم کہ کتنے ہزار سال ہم نے مرنے کے بعد عالم برزخ میں رہنا ہے، اور اس کئی ہزار سال یعنی عالم برزخ کے اس طویل ترین سفر کے اندر اللہ جانے کتنے عذاب اور کتنے آلام کا سامنا کرنا ہے ہم نے۔ سب سے پہلے وحشت قبر، یعنی قبر کی وحشت، اندھیرا، قیامت کی وحشت ناک منزلوں میں سے ایک منزل جو ہے وحشت قبر ہے، یعنی انسان کی پہلی رات گھر والوں سے دور، چاہنے والوں سے دور، بیٹوں اولاد، زوجہ، ماں باپ، بہن بھائیوں سے دور، سنسان ایک چند گز کے چھوٹے سے کمرے کے اندر، کہ جس کے اندر اگر انسان کھڑا بھی ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتا، اور اس کوتھڑی کے اندر اس کا کوئی مددگار نہیں، کوئی اس کو بچانے والا نہیں مگر یہ کہ اس کے نیک اعمال۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جب مصر کے نام خط لکھ رہے تھے تو اس خط کے اندر فرماتے ہیں، میرے مولا، اہل مصر سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، میرے مولا، یا عباد اللہ ما بعد الموت لمن لا يغفر له اشد من الموت القبر فاحذروا من ضيقه وضنقه وظلمته وغربته۔ اللہ اکبر۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں اے بندگان خدا، یعنی مصر والوں سے خطاب کرنا ہے، اللہ کے بندو، اگر انسان کی بخشش نہ ہو تو موت سے زیادہ سخت چیز کوئی نہیں ہے، لہٰذا قبر کی تاریکی، تنگی اور تنہائی سے ڈرو۔ بے شک قبر ہر روز یہ آواز دیتی ہے۔ کیا آواز دیتی؟ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں خوف و وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں حشرات الارض کا گھر ہوں۔
اے کاش ہم اس آواز کو سن لیں۔ تو عزیزان، یہ قبر وہی جگہ ہے کہ جب انسان اس زمین کو اوپر سے زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اہل و عیال، دوست احباب، محبت کرنے والے کہ جن کے دم پر انسان سینہ چوڑا کر کے گھومتا ہے، سب سے دور ہو جاتا ہے۔ دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر لگژری گاڑیاں، گھر، بنگلے، جائیداد، جا کر ایک اندھیرے کے اندر بس جاتا ہے کہ جہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، اس کا سب نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، اس کا ذکر مٹ جاتا ہے، اس کی صورت متغیر ہو جاتی ہے، اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا جوڑ جدا ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے مولا کیا فرماتے ہیں؟ فَكَمْ أَكَلَتِ الْأَرْضُ مِنْ عَزِيزِ جَسَدٍ وَأَنِيقِ لَوْنٍ كَانَ فِي الدُّنْيَا عَذَا تَرَفٍ۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں یہ زمین کتنے عظیم ترین بدن اور حسین ترین رنگ کھا گئی، ایسے بدن کہ جن کو دولت و راحت کی غذا مل رہی تھی، جن کو شرف کی آغوش میں پالا گیا، جو حزن کے ایام میں بھی مسرت کا سامان کر لیا کرتے تھے، مطلب غم کے ایام ہیں۔ جیسے دیکھا ہے آپ نے، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، فلاں مر گیا تو کیا ہوا، لاس ہو گیا تو کیا ہوا، جاؤ تم ٹرپ پہ چلے جاؤ، جاؤ تم لنڈن چلے جاؤ، جاؤ تم گھوم کر آ جاؤ، جاؤ تم فلاں بھائی کیا چلے جاؤ، تھوڑا مائنڈ فریش ہو جائے گا۔ یعنی غم کے ایام میں بھی اپنے آرائش کا سامان کر لیا کرتے تھے، اپنے راحت کا سامان کر لیا کرتے تھے، اور اگر کبھی ان پر کوئی مصیبت آ بھی جاتی تھی تو بھی اپنی عیش و عشرت کی تازگیوں پر للچائے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزو، یہ تو وحشت قبر تھا کہ جس کا ہم سب نے سامنا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے فشار قبر، کہ جس کے بارے میں روایت کے اندر ملتا ہے کہ میت کو اس قدر فشار قبر ہوگا کہ اس کا جسم پارا پارا ہو جائے گا، اس کا دماغ باہر آ جائے گا، اور اس کی چربی جو ہے وہ پگھل جائے گی، اس کی پسلیاں آپس میں مل جائیں گی۔ اور اس فشار قبر کی کیا وجہ ہے؟ اس فشار قبر کی وجہ ہے چغل خوری، شوہر کو بیوی کی شکایت لگا دینا، بیوی کو شوہر کی شکایت لگا دینا، بھائی کو بھائی سے لڑوا دینا، چغل خوری، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بد اخلاقی، دو، بہت زیادہ بےہودہ باتیں کرنا، سیکسٹنگ کرنا، گندی باتیں کرنا، گالیاں دینا، میمز وغیرہ جیسے کہ آج کل چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، بےہودہ باتیں، طہارت اور نجاست میں لاپرواہی، نہیں معلوم کیا پاک ہے کیا نجس ہے، کیا کپڑے پاک ہوتے ہیں، غسل کیسے ہوتا ہے، طہارت اور نجاست میں لاپرواہی فشار قبر کا سبب ہے۔ تو لہٰذا اس فشار قبر سے کوئی انسان نہیں بچ سکتا، کوئی مردہ نہیں بچ سکتا، مگر یہ کہ وہ با ایمان ہو اور کمال کے درجے پر فائز ہو، تو ایسے شخص کو فشار قبر کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ابو بصیر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، میرے مولا سے پوچھتے ہیں، ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے پوچھا، مولا کیا کوئی ایسا شخص ہے جو کہ فشار قبر سے بچ جائے گا؟ تو امام کا جواب پتہ کیا تھا؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ منہا، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں اس فشار قبر سے۔ ما اقل من یفلت من ضغطۃ القبر، کتنے ہی کم لوگ ہیں جو اس فشار قبر سے بچ پائیں گے، مطلب بہت قلیل تعداد ہے جو کہ فشار قبر سے بچ پائے گی۔ یہاں تک کہ صحابی رسول سعد بن معاذ کے فشار قبر کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو ملائکہ عرش سے ان کی تشییع جنازے کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ رسول خدا ان کے جنازے میں پابند رہنا شریک ہوئے بغیر ابا کے شرکت کی، اور جب ان کو قبر کے نزدیک لے کر گئے اور جب قبر میں رکھ دیا تو اس وقت سعد بن معاذ کی والدہ نے کہا کہ اے سعد تمہیں جنت مبارک ہو۔ رسول خدا نے کہا یا ام سعد لا تجزمی علی ربک، اے مادر سعد تم یہ اپنے رب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتی، بلکہ ابھی سعد نے فشار قبر کا سامنا کرنا ہے، اس پر فشار قبر شروع ہو گیا ہے۔ اور جب رسول خدا سے اس کی وجہ معلوم کی گئی تو رسول خدا نے اس کی وجہ کو بھی بیان کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سعد کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا، سعد اپنی اہل و عیال کے ساتھ بد سلوکی کیا کرتا تھا، بد اخلاقی کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد رسول خدا نے مزید فرمایا، کیا فرمایا؟ ضغطۃ القبر للمؤمن کفارۃ، کہ یہ فشار قبر مومن کے لیے کفارہ ہے تاکہ جنت میں آخرت میں اس کی نعمتوں میں کمی نہ کی جائے، تو لہٰذا یہ اپنے گناہوں کا کفارہ ضغطۃ قبر یعنی اس فشار قبر کے ذریعے سے بھگت لے گا اور چکا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد تیسری چیز کا جو سامنا کرنا ہے مرنے والے نے وہ ہے سؤال منکر نکیر، کہ خدا بند عالم مرنے کے بعد مرنے والے کی قبر میں دو فرشتوں کو بھیجتا ہے، ایک کا نام منکر ہے، دوسرے کا نام نکیر ہے۔ یہ دو فرشتے اس کو جا کر بٹھاتے ہیں اور اسے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا امام کون ہے کہ جس سے تو محبت کرتا ہے، تو نے اپنی عمر کس کام میں گزاری، اتنی لمبی زندگی کے اندر تو نے کیا کیا انجام دیا، تو نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اگر اس نے ان تمام سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو اس وقت اس کو راحت و سکون دیا جائے گا اور جنت کی بشارت دی جائے گی، اور اس کی قبر کو تا حد نظر وسیع کر دیا جائے گا، جہاں تک وہ دیکھ سکتا ہوگا وہاں تک اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے گا۔ اور اگر وہ جواب نہ دے سکا یا اس کا جواب ملائکہ کو
مکانے نہ کر سکا، تسلی بخش نہ ہوا، تو ملائکہ اس کی میزبانی کھولتے ہوئے پانی سے کرتے ہیں اور اس کو جہنم کی بشارت دیتے ہیں، کھولتا ہوا پانی اس کو پلایا جائے گا۔ کئی سو روایتیں رسول خدا اور اہل بیت سے اس بارے میں نقل ہوئی ہیں، بلکہ یہ ایک مسلم عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اور اس مسئلے کو ضرورت دین میں سے سمجھتے ہیں، اور تمام جمہور ائمہ اہل سنت کے اس بات پر اتفاق ہے۔ یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ من انکر ثلاثة اشیاء لیس من شیعتنا، المعراج ومسألة فی القبر والشفاعہ، کہ اگر کوئی معراج کا منکر ہو جائے تو ہمارے شیعوں میں سے نہیں، اگر کوئی سوال منکر نکیر کا منکر ہو جائے تو ہمارے شیعوں میں سے نہیں، اگر کوئی ہماری شفاعت کا منکر ہو جائے تو وہ بھی ہمارے شیعوں میں سے نہیں۔ اور اس کے علاوہ چوتھی چیز کا جو سامنا کرنا پڑے گا مرنے والے نے، وہ ہے قبر کے اندر عذاب و ثواب۔ یہ عذاب و ثواب عالم برزخ میں ایک مسلم حقیقت ہے۔ عالم برزخ کے اندر مرنے کے بعد ہر ایک نے عذاب و ثواب عالم برزخ کا سامنا کرنا ہے، کیونکہ اس کا امکان پایا جاتا ہے۔ متواتر بیان ہوا ہے، ائمہ اہل بیت اور رسول خدا سے روایت بہت زیادہ موجود ہیں اس بارے میں، اور اس بارے میں گزشتہ سے لے کر آج تک کے جتنے بھی علماء ان سب کا اجماع ہے اس بات پر کہ عالم برزخ میں ثواب و عقاب عذاب کا سامنا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کے اندر آیت موجود ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جس کسی نے بھی میری یاد سے منہ پھیرا، پروردگار کہہ رہا ہے کہ جس کسی نے بھی میری یاد سے منہ پھیرا اس کی زندگی بہت تنگی میں بسر ہوگی، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے کہ اس کی زندگی تنگی سے بسر ہوگی، مفسرین اس بارے میں کہتے ہیں یہ زندگی جو ہے یہ عالم برزخ کی زندگی ہے، یعنی کہ یہ سختی جس کا اس نے سامنا کرنا ہے یہ عذاب قبر ہے، اور عالم برزخ کی سختیاں اور بدبختیاں ہیں جس کا اس نے سامنا کرنا ہے۔ اگرچہ وہ زندگی کے اندر عیش و عشرت سے جی رہا ہو، اس کی رسی کو دراز کر دیا گیا ہو، اس کو بہت زیادہ ڈھیل دی گئی ہو، تو یہ نہ سمجھے کہ وہ اس کی زندگی تنگ نہیں ہے تو وہ پروردگار کو یاد کر رہا ہے، نہیں۔ یہاں تک کہ خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مولا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَعَلَمُ أَنَّ مَعِيشَةَ ضَنْكَ الَّتِي قَالَهَا تَعَالَى هِيَ عَذَابُ الْقَبْرِ۔ یہ جو پروردگار نے کہا ہے کہ جس نے میری یاد سے منہ موڑا اس کی زندگی تنگی میں بسر ہوگی، یہ اس سے مراد عذاب قبر ہے، تو لہٰذا قبر کے اندر بھی عذاب ہوگا، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ القبر اما حفرۃ من حفرۃ النیران او روضۃ من ریاض الجنہ، کہ قبر یا تو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قبر کے اندر جو ہے جہنم کا مزہ دستیاب ہے، قبر کے اندر جو ہے وہ عذاب ہونا ہے۔ یہاں تک کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا کیا فرماتے ہیں؟ یسلط علی الکافر فی قبرہ 99 تنینا، کہ خداوند عالم کافر پر قبر میں 99 اژدہا مسلط کرتا ہے جو اس کے گوشت کو ڈستے ہوں گے اور اس کی ہڈیوں کو کاٹ کاٹ کر ٹکڑے کر دیں گے، اور یہ اژدہے روز قیامت تک اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، اور یہ اژدہے اس قسم کے ہیں کہ اگر وہ زمین پر ایک پھونک مار دیں تو زمین سے کبھی بھی کوئی درخت اور سبزہ نہ ہوگے۔ اللہ اکبر، پروردگار ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہاں تک کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مولا کیا فرماتے ہیں؟ یہی سورہ مومنون کی جو آیت ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے تلاوت کی، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ ان کے مرنے کے بعد سے ان کے اٹھائے جانے کے دن تک جو درمیانی راستہ ہے، جو درمیانی واسطہ ہے، اس کو عالم برزخ کہا ہے پروردگار نے۔ تو اس کے بارے میں امام زین العابدین نے کیا فرمایا؟ یہ جو درمیانی راستہ ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے مولا فرما رہا ہے، هُوَ الْقَبْرُ وَلَهُمْ فِيهِ لَمَعِيشَةً ضَنْكًا وَاللَّهِ إِنَّ الْقَبْرَ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفْرِ النِّيرَانِ أَوْ رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، کہ یہ جو درمیانی راستہ ہے یہ قبر ہے، اور قبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب بہت طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اب وہ جو قبر کے اندر عذاب ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی، عالم برزخ کے اندر جو سختیاں ہوں گی اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اب یہ جو کیفیت ہے اس کے بارے میں تفصیل معلوم کرنا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ اجمالی طور پر قبر کے ثواب و عذاب کے اوپر عقیدہ رکھنا واجب ہے، کیونکہ یہ ممکن امر ہے اور ائمہ اہل بیت نے اس کی جانب روشنی کی ہے اور اس سلسلے میں بیان کیا ہے، اور یہ غیبی امر ہے، اور تمام غیبی امور اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اس کے اوپر یقین رکھنا ہے، اور یہ چونکہ عالم ملکوت سے تعلق رکھتے ہیں تو لہٰذا ان کے بارے میں علم اجمالی جو کہ ائمہ کی روایات اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اس کے اوپر ہمیں یقین رکھنا ہے ثواب اور عذاب قبر پر، چاہے اس ثواب اور عذاب قبر کو ہماری عقل درک نہیں کر سکتی، چاہے ہمارے حواس اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن اس کے اوپر عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ تو اب یہاں پر عالم برزخ کے اوپر کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں جس کا جواب دینا ضروری ہے، جیسے کہ پہلا اعتراض اور سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ انسان کو اذیت جو پہنچتی ہے، یعنی کہ جب انسان کا بدن ہی اس کی روح تک اذیت پہنچنے کا وسیلہ ہے، تو لہٰذا بدن سے روح نکل جانے کے بعد کس طرح کا عذاب انسان کو دیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کا بدن تو بوسیدہ ہو چکا ہے،
تو لہٰذا روح تک کس طریقے سے اذیت پہنچائی جائے گی؟ تو لہٰذا اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ سؤال منکر نکیر کے لیے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اگر وہ مستحق نعمت ہوں گے تو ان کو ہمیشہ کے لیے حیات دے دی جائے گی، اور اگر وہ عذاب کے مستحق ہوں گے تو ان کو ہمیشہ کے لیے عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا۔ تو لہٰذا جس بدن کے اوپر عذاب کیا جائے گا وہ یہی دنیاوی بدن ہوگا، یا اس دنیاوی بدن کے مثل ایک بدن ہوگا، کیونکہ احادیث جو ہیں دونوں جانب اشارہ کرتی ہیں۔ اول یعنی کہ اس کا جو یہ دنیاوی بدن ہے یہی زندہ کیا جائے گا، اور پروردگار عالم قبر میں اس کے بدن کے اندر روح کو لوٹا دے گا، اور اسی جانب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت موجود ہے جو کہ اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ روح کے اس کے بدن کے اندر اس کی روح کو لوٹا دیا جائے گا۔ وعاد روح فی جسدہ ویأتیہ ملکان فیجلسانہ، یعنی کہ انسان کی روح کو اس کے بدن کے اندر لوٹا دیا جائے گا، پھر اس کے بعد 2 فرشتے آئیں گے جو کہ اس کو اٹھا کے بٹھا دیں گے۔ اسی طریقے سے اصول کافی کے اندر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت موجود ہے، مولا فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلَ حَفْرَتَهُ رُدَّتِ الرُّوحُ فِي جَسَدِهِ وَجَاءَهُ مَلَكَ الْقَبْرِ فَامْتَنَحْنَاهُ، یعنی کہ جب اس کو اس کے گڑھے کے اندر اس کی قبر کے اندر اتار دیا جائے گا تو اس کی روح کو اس کے بدن میں لوٹا دیا جائے گا، اور 2 فرشتے آئیں گے اس کا امتحان لیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت میں موجود ہے، مولا نے فرمایا کہ جب اس کو اس کی قبر کے اندر اتار دیا جائے گا اس کے بعد قبر میں منکر و نکیر آئیں گے اور قبر کے دونوں کناروں پر بیٹھیں گے، ایک اس کنارے پر بیٹھے گا ایک اس کنارے پر بیٹھے گا، اور اس مرنے والے کو اٹھا کے بٹھائیں گے اور اس کے جسم میں ہنسلیوں تک روح داخل کر دیں گے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے کہا گیا کہ حیات برزخی جو ہے اور حیات قبر جو ہے یہ ناقص ہے، اس میں زندگی کے تمام آثار نہیں ہوتے سوائے آثار درد و الم، یعنی کہ وہ درد سہ سکے گا، یعنی کہ وہ درد محسوس کر سکے گا، اس کو اذیت ہوگی، یا تو اس کو سرور حاصل ہوگا، اس کو مزہ آئے گا، بس یہ 2 چیزیں۔ اور عالم برزخ میں روح کا جسم سے ایک کمزور سا رابطہ ہوگا، کیونکہ پروردگار عالم انسان کو قبر میں بس اتنی زندگی عطا کرے گا کہ اس کو یا تو عذاب کی سختی محسوس ہوگی، درد و الم محسوس ہوگا، یا تو اس کو سرور محسوس ہوگا، یعنی کہ اگر جنتی ہوگا تو اس کو سرور اور لذت محسوس ہوگی، اگر جہنمی ہوگا تو اس کو درد و الم اور اذیت محسوس ہوگی، یعنی کہ ان تمام چیزوں کا احساس کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو انسان کا مثالی جسم ہوگا اس کو عذاب دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اگر وہ جنتی ہوگا تو اس مثالی جسم کو ثواب دیا جائے گا۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا بلکہ حدیث کے اندر وارد ہوا ہے کہ خداوند عالم انسان کے لیے عالم برزخ میں ایک لطیف جسم انسانی میں روح کو قرار دے گا، ایک ایسا مثالی بدن ہوگا جو کہ دنیاوی بدن سے مشابہ ہوگا تاکہ قبر میں اسے سوال کیے جا سکیں، بس اسی عالم میں اس کو قیامت تک ثواب و عذاب دیا جائے گا، اور روز قیامت اسی بدن کے اندر جو ہے اس کی اصلی روح کو لوٹا دیا جائے گا۔ تو لہٰذا پہلے سوال کا جواب ہمیں مل گیا کہ وہ جو مرنے کے بعد انسان کو عذاب اور ثواب دیا جائے گا وہ اس کا مثالی جسم ہوگا جو کہ دنیاوی جسم سے مشابہ ہوگا۔ اب اس کے بعد جو دوسرا اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قبر میں کس طریقے سے ثواب یا عذاب دیا جائے گا، جبکہ قبر کے اندر نہ تو جہنم موجود ہے، نہ تو دوزخ موجود ہے، نہ تو جنت موجود ہے۔ جب جنت اور جہنم موجود ہی نہیں ہے تو قبر میں کس طریقے سے انسان کو ثواب یا عذاب دیا جائے گا؟ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم تو موجود ہی نہیں ہے، یعنی کہ ان کا اعتراض ہی سب سے پہلے غلط ہے۔ ان کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ جنت بھی پروردگار کی مخلوق ہے اور جہنم بھی مخلوق ہے، پروردگار ہے، پروردگار نے دونوں کو خلق کیا ہے۔ یہاں تک کہ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولانا سے جب سوال کیا گیا تو مولانا نے جواب کے اندر کیا کہا؟ مومنین کی روحوں کے بارے میں کہا، ارواح المؤمنین فی الحجرات فی الجنہ یاکلون من طعامها ویشربون من شرابها، کہ مومنین کی روحیں جو ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں رہتی ہیں، جنت کا ہی کھانا کھاتی ہیں اور جنت کے شرابوں میں سے ہی شربت پیتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کفار کے بارے میں فرمایا، کیا فرمایا؟ مولانا فرماتے ہیں کہ ان ارواح الکفار فی نار جہنم یعرضون علیہا، کہ کفار کے ارواح کو جہنم کی سحر کرائی جائے گی۔ یہاں تک کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ اپنے کتاب الاعتقاد کے اندر اس بات کو نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ وہ یہ ہے کہ یہ دونوں مخلوق پروردگار ہیں، پروردگار نے ان دونوں کو خلق کیا ہے باقاعدہ، اور نبی کریم معراج کی شب میں جنت کی سیر فرما چکے ہیں اور اسی معراج کی شب میں جہنم کو بھی دیکھ چکے ہیں، اور اس وقت تک کوئی انسان اس دنیا سے نہیں جاتا جب تک وہ جنت میں یا جہنم میں اپنے ٹھکانے کو نہ دیکھ لے، یعنی کہ انسان مرنے سے پہلے ہی اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے، یعنی کہ انسان مرنے کے بعد ہی اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیتا ہے قبر کی صورت میں کہ آیا وہ جہنم میں ہے یا آیا وہ جنت میں، کیونکہ قبر جو ہے دروازہ ہے جو یا تو جہنم میں کھلے گا یا تو ایک ایسا دروازہ جو کہ جنت کے اندر کھلے گا۔ تو لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ مومن، ایک ایسا مومن جو کہ ولایت علی بن ابی طالب کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کے اوپر جہنم حرام ہے اور جنت اس کے اوپر واجب ہے، یہ بات بالکل یقینی ہے۔ مومن کے اوپر جہنم حرام ہے، اس نے کبھی جہنم میں نہیں جانا، لیکن ہاں مومن کو مرنے کے بعد جو اس نے برائیاں کی ہیں
مثال کے طور پہ ایک ایسا مومن ہے جو کہ ماتمی ہے، ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا عقیدہ رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتا، حرام کا انجام دیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، روزہ خور ہے، روزہ توڑتا ہے یا قبضہ بھی کرتا ہے، تو اس کو اس عالم برزخ میں اتنا عذاب دے دیا جائے گا، مرنے کے بعد سے لے کر فشار قبر کی صورت میں، قبر کی تاریکی کی صورت میں، وقت القبر کی صورت میں، سوال و منکر نکیر کی صورت میں، قبر کے اندر عذاب کی صورت میں، پھر عالم برزخ کے اندر عذاب کی صورت میں، اس قدر عذاب دے دیا جائے گا کہ پھر جو آخرت کے اندر، جو قیامت کے اندر فیصلہ سنایا جائے گا، اس کو یہی فیصلہ سنایا جائے گا کہ اب تم جنت میں چلے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ تم اپنے گناہوں کی سزا عالم برزخ میں بھگت چکے ہو۔ لہٰذا اگر کوئی ایک ایسا مومن ہے جس کے گناہ کم ہیں، بہت کم ہیں، تو ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے جو شخص 1-2 دن بیمار ہوتا ہے، اس بیماری کی راتوں میں اس کے گناہ دھل جائیں اور وہ مرتے ہی جو ہے وہ جنت کا مزہ چکھنے لگے۔ تو انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم انسان کے گناہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ روایت میں موجود ہے کہ مومن کی ایک رات کا بخار اس کے کئی ہزار گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا گناہوں کا مزہ تو ہم نے چکھنا ہے، گناہوں کا عذاب تو ہم نے جھیلنا ہے، لیکن ہاں وہ جہنم جس کے اندر جانے والا ہمیشہ جائے گا، وہ مومن کے اوپر حرام ہے۔ تو لہٰذا یہ روایت جو کہ ملتی ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ بے شک ہم تمہاری شفاعت کریں گے، ہم تمہیں جنت میں لے کر جائیں گے، لیکن ہاں عالم برزخ کی تیاری تم خود کر آنا۔ تو لہٰذا بے شک ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت برحق ہے، ان کی شفاعت ہوگی، لیکن ہم نے جو گناہ کیے ہیں، برائیاں کی ہیں اس دنیا کے اندر، وہ ہم نے دیکھنی ہے۔ پروردگار کے برکات سے ہمارے تمام گناہ کے برس وغیرہ کو معاف فرما اور ہمیں ائمہ کی شفاعت اس دنیا اور آخرت کے اندر نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، لی غیرو لی غیرو، من که ندارم کسی رو به غیر